دیکھیں ہم نے اپر ایبڈومن کو پڑھایا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں آپ کے موضوع، آپ کے ڈیمانڈنگ موضوع، آپ کی ریکوائرمنٹ پر ہی رہوں گا، لیکن اس کے ساتھ چلوں گا کہ میں نے اپر ایبڈومن پڑھایا تھا. اپر ایبڈومن میں نے بتایا تھا کہ جگر کا بھی ڈسفنکشن آتا ہے، ہیپاٹائٹس. اچھا، جو ہیپاٹائٹس کی کئی اقسام اب سامنے آئی ہیں. تو ہیپاٹائٹس کی کئی اقسام سامنے ہیں. تو وہ ہے ہیپاٹائٹس. ہیپا کسے کہتے ہیں؟ ہیپاٹائٹس جو یہ ہیپاٹائٹس انفلیمیشن آف دی لیور، جگر. ہیپاٹائٹس اے کامن جانتے ہیں. ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ڈی اور ہیپاٹائٹس ای. یہ ہیپاٹائٹس ہیں ہمارے یہاں جو پڑھائے جاتے ہیں یا جو ڈسکس ہوں گے. یہ ہیپاٹائٹس ہیں اے بی سی ڈی ای. لیکن ہمارے یہاں بی اور سی پر زیادہ زور ہے. سب سے پہلے میں پڑھاتا ہوں یہ جو بچہ کہہ رہا تھا کہ دم کر کے پتھری نکالتی، یہ دم کر کے وہ ہوتا ہے. ایسے ہی ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر میں تھا اور جانڈس پڑھا رہا تھا. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تمام نے، فیمیل میل دونوں نے، کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جانڈس کے لیے یا کان کے لیے یا پیلیے کے لیے. وہ ہوتا ہے جھاڑنا. جھاڑنا کہ آپ اس کے پاس گئے، مولوی کے پاس یا کسی بابا کے پاس، وہ مختلف طریقوں سے جانڈس کو جھاڑتا ہے. کوئی تو جو ہے ایسے کر کے، کوئی ہرے پتوں والا کوئی شاخ ہوتی ہے لائک نیم کی، اور وہ ایسے کر کے وہ کرتا ہے، بولے اب کل آنا. ایسے پھر کرتا ہے، پھر بولے اب پرسوں آنا. ٹھیک ہے، وہ ہیپاٹائٹس کو جھاڑتا ہے اور وہ جانڈس اترنے لگتا ہے. جیسے آپ ثبوت دے رہے ہیں کہ میں نے ایسے دیکھا پتھری نکال دی، میں آپ کو بتاتا ہوں اس بات کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے کہ ایک جانڈس کو دم دارو یا اس طرح سے غیر مرئی طریقے سے صحیح کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ ایک گنڈا ایک دھاگا، اس میں کچھ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لکڑیاں سی، وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں سے یہاں تک آ جاتا ہے. جتنا وہ بڑھے گا اتنا جانڈس کم ہوگا. ہم نے اسے بتایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کوئی آپ بتا سکیں کیوں ہوتا ہے؟ پیلے کا بھی ہوتا ہے نا، پیلیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی رکھتے ہیں. پیلیا جو ہے بتائیے. دھاگا بڑا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ لکڑی جو ہوتی ہے وہ سوکھتی رہتی ہے. جو گرین لکڑی ہوتی ہے، جو تازہ شاخ ہوتی ہے، اس سے وہ ڈوری باندھتے تھے، ایسے گرا باندھتے تھے. وہ باندھتے اس ٹیکنک سے جیسے جو لکڑی سوکھتی رہے گی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، تو وہ لٹکتا ہی جائے گا. لکڑی جو ہے اس پہ دھاگا ٹائٹ ہونے لگتا ہے اور لٹکتا ہے. اور جانڈس بھی اترتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن یہ اگر ابھی بتا دوں تو مزہ ختم ہو جائے گا. میں آگے چلتا ہوں. انہوں نے کہا چلے سر یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے ایک ایسا بابا دیکھا جس نے شدید پیلیے کو ایسے کر کے چٹکیوں والا تو میرا اسٹائل ہے، لیکن ایسے کر کے چٹکیوں میں جانڈس کو پہلے دن میں، پہلی نشست میں خاصا اتار دیا تھا. اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور 4 اس کے گواہ ہیں. اچھا جی، کس طرح اتار دیا تھا سن لیجیے. چلیے، ایک بچہ تھا اور وہ گیا، اچھا مطلب 12-14 سال کا بچہ تھا. وہ گیا پورا پیلا ہو رہا تھا. سر آپ کو کیا بتائیں اتنا پیلا ہونا ہی دراصل پیلیا کہلاتا ہے. کہنے لگے وہ بابا نے چینی کا یہ جو برتن ہوتا ہے، چینی کا برتن، وائٹ چائنا کا چینی کا ایک برتن ہوتا ہے بالکل وائٹ، بڑا سا باؤل منگایا، منرل واٹر اس میں ڈالا
اور کچھ چیز پڑی اس پہ دم کیا، پھر ایک کپڑا لیا اس پہ بھی خوب دم کیا، اس کپڑے کو اس میں بھگویا پھر انہیں کے سامنے، اور ایسے ایسے کپڑا پھیرتے تھے، اتر جا کچھ پڑھتے بھی تھے اور اس میں نچوڑتے تھے، پورا پیالہ جو تھا وہ پیلا ہوتا چلا گیا، پیالے میں جو پانی تھا اس کی رنگت بدل گئی، وہ پیلا ہونے لگا، یلو ہونے لگا. سر وہ تو شوگر کی وجہ سے ہوا. یلو ہونے لگا اور وہ مریض جو تھا وہ بہتر ہونے لگا اس طرح. یعنی یہ کیا تھا؟ چلو جی وہ جو گنڈا تھا وہ لکڑیاں سوکھتی جاتی ہیں اور وہ نیچے آتا جاتا ہے. یہ کون سا فارمولہ تھا کہ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے ہم سے پانی منگوایا، ہم سے چلایا، کوئی جامع بازی نہیں تھی، کپڑا بھی ہم سے بولے وہ لیا تھا یا جو بھی تھا، اسی کپڑے کو اس نے دم کیا کہ چلو کہ کپڑے میں پیلا رنگ ہو. نہیں، چلو پیلا رنگ کپڑے میں ہو، اس بچے کا بھی تو پیلیا اتر رہا تھا، اس لڑکے کا، اس مریض کا بھی تو پیلیا اتر رہا تھا، اس کی رنگت میں فرق آ گیا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پیلیا یا عام جانڈس جو جانڈس ہیپاٹائٹس اے کہلاتا ہے، عام جانڈس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جگر سے، میں آسان لفظ سمجھاؤں گا تاکہ بابا والے اسٹائل میں، تو ہمارے جگر سے کچھ ایسے ٹوٹے پھوٹے جو بائلوبین وغیرہ ایسے وہ خارج ہونے لگتے ہیں. ہمارے تمام اخراجات میں، اخراجات ایکسپینڈیچر نہیں، اخراجات جو باہر ہمارے جسم سے نکلتا ہے، پیشاب، پخانہ، پسینہ، تھوک اور آنسو، تو ہمارے تمام اخراجات سے خون میں شامل ہو کے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. پیلا جو ہے، پیلا پن اس میں ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا وہ جگر کا جو بائلوبین جو ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پسینے سے بھی باہر آ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے تو اسے نہلاتے نہیں ہے، یا مریض بیمار ہو جائے تو وہ پیلی رنگت جو آتی ہے، اس کا پیشاب سرسوں کے تیل کی طرح پیلا ہو جائے گا اگر کسی کو جانڈس ہے یا پیلیا ہے یا کان ہے. سرسوں کے تیل کی طرح کی رنگت ہو جائے گی تقریباً. اب آج کل تو سرسوں کے تیل بھی کئی رنگ کے آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ یاد رہے کہ اس کے پخانے میں بھی یہ وہ خارج ہوگا، اس کے پخانے کی رنگت بھی ایسی ہو جائے گی. دھوپ چونکہ اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتا لیکن پورا جسم پیلا ہو جائے گا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، وائٹ باؤل تھا، بالکل وائٹ بولے تو سفید، ٹھیک ہے، اور اس نے پانی رکھا، ٹھیک ہے، رومال کسی سے بھی لے لیا ہے، کپڑا، اس نے کیا کیا اسے گیلا کر کے اور جب جسم پہ پھیرا تو اگر آپ نے ہاسپٹل آغا خان وغیرہ میں دیکھا ہو یا کسی بھی ہاسپٹل میں، وہ کھلاتا ہے ٹاول بار، گیلے کپڑے سے جو ہے نا نہلاتے ہیں، اسے ٹاول بار، اسے پھیرتے جاتے ہیں اور وہ نچوڑتے جاتے ہیں. آپ کو پیلیا نہیں ہے، اندر نہ کریں، تو آپ ایسے جسم سے ابھی بھی نہا کے آئیں، پھر بھی اگر ایسے جسم سے مل کے اتاریں گے اور نچوڑیں گے تو پانی گندا ہونا شروع ہو جائے گا. وہ میل جو ہے، وہ جسم کا جو اوپر جو چپکا ہوا ہے، پسینے سے نکلنے والی چیز، وہ پسینے کے ساتھ باہر آنے والی چیز، وہ اس میں جائے گی تو پانی کرسٹل کلیئر نہیں رہے گا. وہ وائٹ پیالہ تھا اور اس کا پانی بھی منرل تھا اور اس میں جو ہے بالکل شفاف دکھ رہا تھا. اس نے اسی کپڑے کو نچوڑا تو جتنا بھی جسم پر پیلا جو بائلوبین ٹوٹا پھوٹا جسم پہ آیا ہوا ہے وہ صاف کرتا جاتا تھا، اس کو نچوڑتا جاتا تھا، تو وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا. جب جسم سے جب وہ پیلا ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ کہیں سے تو آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جسم سے، تو جسم تو صاف ہو رہا ہے. جب جسم صاف ہو رہا ہے تو پھر اس کی رنگت میں فرق آئے گا. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، اس کی رنگت میں فرق آئے گا، اس کے جسم میں پیلا پن کم ہو جائے گا اور پیالے میں پیلا پن بڑھے گا. اچھا، جب مریض یہ دیکھتا ہے، یاد رکھیے گا، اب فارمولہ کیا ہے؟ جانڈس یا ہیپاٹائٹس اے یا جانڈس، کامن جانڈس سیل لیمننگ ہوتا ہے. سیل لیمننگ ہوتا ہے. سیل لیمننگ کیا کہلاتی ہے؟ اثر ٹھیک ہونے والا، ایک خاص وقت پر بہتر ہو جانے والا سیل لیمننگ ہوتا ہے.
جانڈس نے 7 دن سے زیادہ 21 دن میں وہ بہتر ہو جائے گا. جانڈس اگر بگڑتا نہیں ہے تو 7 دن سے لے کے 21 دن میں بہتر ہو جائے گا. وہ جو گھنٹہ ڈالا تھا انہوں نے، وہ روز بلا کے ایسے ایسے کرتے ہیں، چھپڑ پتہ نہیں کیا کیا وہ پتیاں شتیاں پھیرتے ہیں اور وہ گندا بڑا ہوتا جاتا ہے. وہ چیک کرتے ہیں بڑے طریقے سے، اچھا کیا گیا اتنا ہی ہے کیا، ہلکا تھوڑا جھٹکا دے دیا وہ ٹائٹ ہو گئی، مریض ہوگا. گیلی لکڑیاں، خاص قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ گیلی لکڑیاں اور ٹائٹ ہو گئی تو وہ گندا بڑا ہوتا ہے. مریض کے اندر ایک قوت ہے، دیٹ از کالڈ وائٹل فورس، وائٹل ڈائنامکس، سیلف ہیلنگ پروسیس. سیلف ہیلنگ پروسیس. قدرت نے ہمارے جسم میں ایک وائٹل فورس یا سیلف ہیلنگ پروسیس، وائٹل فورس، وائٹل ڈائنامکس، یا سیلف ہیلنگ پروسیس، سیلف ہیلنگ سسٹم کے لیے یا پروسیس کے لیے سیلف ہیلنگ سسٹم ہوتا ہے. سیلف ہیلنگ سسٹم ہمارے دماغ سے بڑا تعلق رکھتا ہے. جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جب ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس نے ہمارا پیلیئر اتار دیا، یعنی پیالے میں اتر رہا ہے، پیلیئر یا جانڈس پیالے میں اتر رہا ہے، ہمارے اندر سے برین کی، دماغ کی قوت، ہماری ول پاور جو ہے موٹیویٹ ہو جاتی ہے. ہماری ول پاور جو موٹیویٹ ہوتی ہے، ول پاور ایک ایسی ہوتی ہے جو بڑے سے بڑے مرض کو، بڑے سے بڑے امراض کو جو ہے شکست دے دیتی ہے ول پاور. اسی کو آپ سیلف ہیلنگ کہہ لیں، اسی کو تنقید کہہ لیں. تو وہ اندر سے ول پاور اس کی جو ہے اس مرض کو دبانے لگتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یعنی وہ بال باز دیگر جو حکیم حکمہ، جو پرانے وقتوں سے حکمہ اتباع، بڑے معروف جو ہے بڑے خیر وقار جو زندگی انہوں نے بتا دی ہے شعبہ طب میں، ان کے مطابق چکنا بند کر دیتے ہیں. جب بھی چکنا بند کرو گے جگر ریسٹ میں آ جائے گا. جب بھی کھانے میں چکنا کم کرو گے یا بند کرو گے تو جگر ریسٹ میں آ جائے گا. جب جگر کو ریسٹ ملے گا تو بس سمجھ لیں کہ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. اچھا وہ کیا کرتے ہیں، تمام چکنا بند کر دیتے ہیں، ابلی ہوئی ٹنڈے، لوکی، تورئی، سبزیاں یہ دیتے ہیں، اور تھوڑا سا اپنا چورن بھی بیچتے ہیں، کوئی نہ کوئی پڑیا بھی دے دی کہ یہ پڑیا کھانا 6 گھنٹے کچھ نہ کھانا. اس پڑیا کے اوپر کبھی بھی میٹ کو مت کھا لینا، تیل مت لے لینا. یہ پڑیا کھاؤ گے اور چکنا کھا لو گے تو جانڈس بڑھ جائے گا. وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں ڈر کر کے چکنا نہیں کھاتا، جبکہ اصل میں تو اس نے چکنا چھوڑا، تھوڑا سا ٹائم اس نے ریسٹ کیا، تھوڑا سا اس کو سیلف ہیلنگ ول پاور بڑھی تو وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگتا ہے. جانڈس کی مینجمنٹ دراصل یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو جانڈس ہو جاتا ہے وہ مکمل ریسٹ کرے گا، مکمل ریسٹ کرے گا، زیادہ سے زیادہ پانی پیے گا، سادہ سے سادہ غذا لے گا، جو غذا ہمیں ہمیشہ لینی چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، اسپیڈی لے آئے گا کہ ایک چائنیز نے کسی مسلم سے پوچھا یا ایک ویسٹرن نے کسی مسلم سے پوچھا کہ بھائی آپ نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، ہمارا یہ یعنی کب تک روزے سے رہیں گے، یعنی ہم روزے میں نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ بدکاری کرتے ہیں، نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں رمضان کے دوران. تو یہ یعنی کب تک آپ کا رہتا ہے روزہ؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے، ابھی 15 دن باقی ہیں، بس 15 دن باقی ہیں. تو وہ چوک کے کہنی ہیں آپ لوگ تو بڑے مزے میں ہیں، کیوں کہ ہم تو پورا سال ہی کرتے ہیں.
نہ جھوٹ بولتے نہ دل دکھاتے نہ کوئی اڑ چیز کھاتے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو غذا ہمیں پیلیے میں کھانی ہے سادہ غذا, وہی غذا دراصل انسانی اور مسلمانوں میں غذا ہے. سادہ سے سادہ غذا کھائیں. یہ فاسٹ فوڈ یہی تو دوائی کا باعث ہے. تو ہم اگر پیلیے میں مینجمنٹ یہ کریں کہ سادہ غذا کھائیں, نیند پوری کریں, موبائل سے دور رہیں, مطلب موبائل سے مراد ہے کہ نیند پوری کریں. دوسری بات یہ کہ پانی کا استعمال کریں, ہوا میں رہیں, اچھی ایکٹیویٹیز اختیار کریں. بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کرنی ہے, کم سے کم ایکسرسائز کرنی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جگر جو ہے کچھ بھی آپ کھا لیں, سموسہ کھا لیں, چینی تو الگ چیز ہے, سموسہ کھا لیں, نمکین کھا لیں, پیزا کھا لیں, کچھ بھی کھائیں گے, جگر جو ہے وہ ایک ایسی فیکٹری ہے جو خون میں جو دے گا آپ کا کھایا ہوا سموسہ, وہ خون میں چینی بن کر, شوگر بن کر, گلوکوز بن کر جائے گا.